پاکستان بنانے کی تحریک میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی عظیم خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم کی فکری وارث محترمہ فاطمہ جناح نے پہلی مرتبہ 20ویں صدی کی خواتین کے لیے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ آزادی کی جدوجہد میں مسلمان خواتین کو بیدار، منظم اور سرگرم کرنے کی شعوری کوششیں کیں۔ مادر ملت اور خاتون پاکستان کا لقب پانے والی قوم کی یہ ماں محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں، مگر ان کی سیاسی خدمات پاکستانی قوم کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی اور چہیتی بہن تھیں۔ آپ کا پیدائشی نام فاطمہ علی جناح تھا۔ آپ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ اس وقت قائد اعظم لندن میں زیر تعلیم تھے۔ فاطمہ جناح کو دنیا میں آئے ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ ان کی ماں وصال کر گئیں۔ 17 اپریل 1902 کو آپ کے والد بھی اس جہان فانی کو خیر باد کہہ گئے۔ ایسے میں بڑے بھائی گھر کی تمام ذمہ داریاں نبھانے لگے اور چھوٹی بہن کو ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ اس زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم کو معیوب سمجھا جاتا تھا، مگر قائد اعظم نے آپ کا داخلہ اسکول میں کروایا۔ میٹرک کرنے کے بعد آپ نے 1913 میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ 1919 میں کلکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخلہ لیا۔ 1922 میں ڈگری حاصل کی اور ممبئی میں پریکٹس شروع کر دی۔ قائد اعظم کی شریک حیات کی وفات کے بعد 1929 میں آپ اپنا کلینک چھوڑ کر بھائی کے گھر منتقل ہو گئیں اور تمام عمر اپنے بھائی کا خیال رکھا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے برِ صغیر کے گلی کوچوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی تحریک آزادی کے دوران سرگرم کیا۔ آپ نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تحریک پاکستان میں عملی طور پر حصہ لے کر عظیم خدمات سر انجام دیں۔ قیام پاکستان کی منزل قریب آ رہی تھی۔ قائد اعظم پورے ملک کے دورے کر رہے تھے۔ اس موقع پر آپ ان کے شانہ بشانہ رہیں۔ بھائی کو امت مسلمہ کی محرومی و غلامی فکر مند کیے رکھتی تھی، انہیں اپنی گرتی صحت کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ایسے میں یہ عظیم بہن اپنے بھائی کی خدمت میں پیش رہتی تاکہ محمد علی جناح جدوجہد آزادی میں بھرپور طریقے سے مصروف عمل رہ سکیں۔ قوم کی ماں کا لقب پانے والی مادر ملت سیاسی بصیرت میں اپنے بھائی قائد اعظم کی حقیقی جانشین اور فکری وارث تھیں۔ آپ نے اپنی زندگی تحریک آزادی کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایک موقع پر قائد اعظم نے اپنی بہن فاطمہ جناح کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جن دنوں مجھے برطانوی حکومت کے ہاتھوں کسی بھی وقت گرفتاری کی توقع تھی تو ان دنوں میری بہن ہی تھی جو میری ہمت بندھاتی۔ جب حالات کے طوفان مجھے گھیر لیتے تھے تو میری بہن میری حوصلہ افزائی کرتی۔ ہر بہن بھائی کا دیس کی اساس ہے، جذبہ خدائی کا نغمہ سپاہ
بہن بھائی کا دیس کی اساس ہے، جذبہ خدائی کا نغمہ سپاس ہے، کیفیت صحبائی کا عجب دست راس ہے، ہر لب پہ ہے ثنا اے فاطمہ جنا، اے فاطمہ جنا، اے فاطمہ جنا، اے فاطمہ جنا۔ قائد اعظم محترمہ فاطمہ جناح کی دور اندیشی سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ میں کوئی بھی سیاسی حتمی فیصلہ اپنی بہن فاطمہ جناح کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کو مالی سطح پر مستحکم کرنے کے لیے خواتین کو مینا بازاروں کا آغاز کرنے کی صلاح دی۔ اس طرح مسلمان خواتین نے مینا بازار لگانے شروع کیے۔ ان مینا بازاروں سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ مسلم لیگ کے فنڈ میں جمع کروا دی جاتی تھی۔ اپریل 1944 میں محترمہ فاطمہ جناح نے لاہور میں ایک مینا بازار کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک مینا بازار قائم کیا ہے۔ اس طرح عورتیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ قوم کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے ہم ان کی مدد کریں، ہاتھ بٹائیں اور حوصلہ افزائی کریں۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ ہماری بہنیں قوم کی معاشی حالت سدھارنے کے لیے ان کی مدد کریں گی۔ قائد اعظم کی زندگی میں خاتون پاکستان ان کے ہمراہ 1929 سے 1948 تک سیاسی خدمات انجام دیتی رہیں۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد ہجرت کر کے آنے والی عورتوں اور ان کے خاندانوں کو آباد کرنے میں بھی نہایت اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ان کی شخصیت کے افکار اس قدر ابھر کر سامنے آئے جس سے عصری سیاسی معاملات پر ان کی ذہنی گرفت اور پختگی کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ 1965 کے صدارتی انتخاب کے موقع پر ایک بار اپنی تقریر کے دوران مادر ملت نے اس بات کا اظہار اپنی زبان سے کیا تھا کہ میں نے سیاسی فہم و فراست اپنے بھائی قائد اعظم سے براہ راست حاصل کی ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح سچی کھری بات کہنے کا ہنر رکھتی تھیں، یہی وجہ ہے کہ وہ عوام دشمن قوتوں کے خلاف آواز حق بلند کرتی رہیں۔ یہ ملک آپ کے ہاتھ میں امانت ہے۔ تم قوم کی ماں ہو سوچو ذرا، تم قوم کی ماں ہو سوچو ذرا، عورت سے ہمیں یہ کہنا ہے اولاد تمہاری دولت ہے، تعلیم تمہارا کہنا ہے، تم قوم کی ماں ہو سوچو ذرا۔ تم اپنی خوشی قربان کرو، ان کے سکھ کا سامان کرو، تم اپنی خوشی قربان کرو، ان کے سکھ کا سامان کرو، یہ دل کے ٹکڑے سکھی رہیں، تم ماں ہو تمہیں دکھ سہنا ہے، تم قوم کی ماں ہو سوچو ذرا۔ 9 جولائی 1967 کو پاکستانی قوم کی یہ عظیم ماں محترمہ فاطمہ جناح 73 برس کی عمر میں رحلت کر گئیں۔
پاکستانی پرچم میں جب ان کا جست خاکی قصر فاطمہ سے پولو گراؤنڈ پہنچا تو وہاں لاکھوں نفوس اپنے ملک کی اس عظیم ماں کا آخری دیدار کرنے کے خواہاں تھے. ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں تھے. محترمہ فاطمہ جناح کی تدفین ان کی وصیت کے مطابق مزار قائد کے احاطے میں کی گئی. پاکستانی پرچم میں جب ان کا جست خاکی قصر فاطمہ سے پولو گراؤنڈ پہنچا تو وہاں لاکھوں نفوس اپنے ملک کی اس عظیم ماں کا آخری دیدار کرنے کے خواہاں تھے. ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر چہرے پر دکھ کے آثار نمایاں تھے. محترمہ فاطمہ جناح کی تدفین ان کی وصیت کے مطابق مزار قائد کے احاطے میں کی گئی. یوم وفات مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے برسی کے سلسلے میں ابھی آپ نے فیچر سنا. تحریر و آواز سحر حسن، پروڈیوسر افسانہ چننا، نگراں سید اکبر شاہ، پیشکش ریڈیو پاکستان خیرپور.